بات چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اہم سٹیک ہولڈر ہے، آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک بات میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عدالتیں اپنا راستہ لیں گی، لیکن بہرحال کہیں سے کوئی نرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کو شاید اس کی ضرورت ہے اس سیز فائر کی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا سٹیک ہے؟ بہت شکریہ، آپ بجا فرما رہے ہیں بڑائی صاحب۔ دیکھیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری معاشی صورتحال ہے، اس میں پہلے سے تو بہتری آئی ہے، لیکن بہرحال اسے اگر مستقل بنیادوں پہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو ہمیں سیاسی استحکام چاہیے۔ اب اس سیاسی استحکام کے لیے جتنے بھی سیاسی فریق ہیں ان کے درمیان ایک ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اگر تو ہم سارا بوجھ گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں کہ گورنمنٹ کرے اور آگے بڑھے، گورنمنٹ کا بالکل یہ ذمہ داری تو سب سے اولین گورنمنٹ کی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے قدم بڑھائے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ گورنمنٹ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیا ہم جماعتوں کی وجہ سے یہ انسٹیبلٹی ہے، یہ عدم استحکام ہے؟ اچھا، کیا ہم نے کبھی مذاکرات سے یا گفت و شنید سے اعتراض کیا ہے، یا ہم نے کبھی کسی کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں یا کسی کی سیاسی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں؟ جب تک ہم تھے 2018 کے الیکشنز کو دھاندلی زدہ بھی سمجھتے تھے اور اسے ہم سلیکٹڈ حکومت بھی کہتے تھے، لیکن ہم یہ بھی کہتے تھے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی کریں، ہم یہ بھی کہتے تھے معیشت کی بہتری کے لیے بات چیت کریں، تب بھی نہیں کی گئی۔ اچھا، اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ جو سیز فائر کا لفظ ہے سیاسی صورتحال کے لیے مناسب تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ آج کل یہ ٹرم چل رہی ہے، چلے اس پہ اگر ہم بات کر بھی لیں تو یہ ہے کہ سیز فائر تو پھر بڑائی صاحب دونوں دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ جنگ شروع کس نے کر رکھی ہے، شروع کس نے کی، رسپانسیبل کون ہے، اور آپ اس کو کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ ایک لفظ صرف کہنا ہے کہ جب آپ کسی کو میر جعفر، میر صادق، غداری کے ٹائٹل ایسے ادارے پہ لگائیں گے جو آپ کی سلامتی کا علمبردار ہوگا، تو سیز فائر کسے کرنی ہے؟ حکومت کو یا اس جماعت کو؟ میں ایک صرف آپ کے پاس واپس آؤں گا، مظہر برلاس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ برلاس صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی۔ برلاس صاحب، آپ نے یہ ٹویٹ کیا کہ نواز شریف کی خاموشی اور حکومتی چپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اسی مجبوری میں ایک انتہائی اہم شخصیت نے عمران خان سے 2 ملاقاتیں کی۔ عمران خان کو بڑی بڑی آفرز کراتے ہوئے کہا گیا ہم بھی تھک گئے ہیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ عمران خان نے جواباً کہا نہیں، میں تو نہیں تھکا، اور یاد رکھنا میں کبھی نہیں تھکوں گا، میں جب بھی آؤں گا عدالت کے ذریعے باہر آؤں گا۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ عمران خان بہت جلد عدالت کے ذریعے باہر عوام کے درمیان ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کا ٹویٹ پڑھا ہے، صحیح پڑھا ہے؟ کچھ اس میں اضافہ تو نہیں کیا میں نے؟ برلاس صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی برلاس صاحب، میرے خیال میں اچھا میں نے یہ ویسے آپ دونوں پارٹیسپینٹس کے لیے بھی ٹھیک ہے یہ جو پڑھ دی ہے، برلاس صاحب کے ساتھ ہم دوبارہ کوشش کر لیں گے رابطہ ہو جائے اس پہ۔ رانا صاحب، میں آپ کی آپ کی مسکراہٹ بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی مظہر صاحب دوبارہ آ جائیں گے، اور یہی بات کم و بیش نجم سیٹھی صاحب نے بھی کی ہے، تھوڑا سا مفہوم ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن تقریباً یہی بات انہوں نے بھی کی ہے، تو اس کی کیا کوئی حقیقت ہے؟ آپ تو حکومتی بینچز پہ موجود ہیں، آپ کو روز آپ خود بھی طاقتور ہیں، روز طاقتور لوگوں سے ملتے بھی ہیں، تو ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں، میں تو اس ایسی خبر کو رد کروں گا کہ خان صاحب کو کوئی آفرز دی جا رہی ہیں یا خان صاحب جو ہیں وہ ہر آفر کو رد کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ ان کی سیاسی جو حالیہ تاریخ ہے اس کو دیکھیں تو ان کی جماعت نے اور ان کے لیڈران نے بھرپور کوشش کی ہے یو کے سے پریشر ڈلوانے کے لیے پاکستانی حکومت پہ۔ آکسفورڈ کا الیکشن جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل پریشر کی مہم تھی کہ شاید وہ ڈلے گا تو کوئی خان صاحب کو ریلیف ملے گی۔ پھر کانگریس مین سے جو خط و خطابت کرائی وہ بھی ایک ترلا پروگرام تھا انہی سے، جن کو وہ کہتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کہ وہ کوئی انٹرونشن کریں، کوئی حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ خان صاحب کو ریلیف دیا جائے۔ تو انہوں نے تو دنیا کا کوئی جو ہے وہ گلی گلی کوچا کوچا پھرے ہیں یہ کہ کہیں سے کوئی ریلیف مل جائے۔ تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی خان ڈٹے کھڑے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو، تو پھر جب ان کی جماعت کے آپ اعمال دیکھ رکھتے ہیں
یعنی کہ پوری بھرپور کوشش ہے ہر چیز کے اوپر. اگر دہشت گردی کا معاملہ ہے تو ان کی یہی ہٹ درمی ہے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک خان صاحب کو آپ پرول پہ نہیں نکالیں گے.